الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ اور اسے تم جانتے بھی ہو۔ روزے کے احکام کے بارے میں یہ آخری آیت نہایت اہم ہے، اور دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک بہت پاورفل میسج ہے کہ جو فرض عبادت ہے، جو روزہ رکھنا ہے، وہ جو ہے روزے دار پر دن کے اوقات میں حلال چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے، جس میں اور جو شخص محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حلال اشیاء کو چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے حرام کا چھوڑنا کہیں زیادہ آسان ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بدبخت روزے رکھنے کے باوجود حرام کمانے، رشوت لینے اور حرام کھانے میں لگا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے روزوں سے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اور یہ جو ہے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔ جو بھی شخص کسی دوسرے کا مال ناحق کھا رہا ہوتا ہے، اس کا دل جانتا ہوتا ہے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، اور اس کے باوجود وہ یہ کام کرتا ہے، وہ انجانے میں نہیں ہوتا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اہم مضمون یہ بھی بیان کیا ہے کہ حاکم یا جج کے فیصلہ کر دینے سے کسی کا مال حلال نہیں ہو جاتا، اور اس کے لیے ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری سے، کہ جس کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انسان ہی ہوں اور تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو، اور ممکن ہے کہ تم میں سے ایک آدمی دوسرے کے مقابلے میں اپنی حجت کو بڑھ چڑھ کر بیان کر دے اور میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں۔ جو کچھ میں نے اس سے سنا اور یہ فیصلہ حقیقت میں غلط ہو، سو جس کے لیے میں اس کے بھائی کے مال میں سے کسی چیز کا کوئی فیصلہ کر دوں تو اسے ہرگز نہ لے، کیونکہ میں اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ گویا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا رسول جب کیا کہتے ہیں کسی کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے، اور جو ہے اس کے فیصلے سے جو ہے کیا کہتے ہیں دوسرے کا مال حلال نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو اگر زیادہ جو ہے چرب زبان ہے اور زیادہ اپنے مسئلے کو اچھی طرح سے بیان کر کے اپنے حق میں فیصلہ کر لے گا، آج کے زمانے میں ہم دیکھیں گے یہی بات کہ اگر کوئی زیادہ مالدار ہے، اچھا وکیل لے لے گا، اچھے جو ہے گواہ کسی طرح سے خرید لے گا، تو اس سے عدالت کا فیصلہ اس کے حق میں ہو بھی جائے لیکن حرام مال حرام ہی رہے گا، اور اس کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہ نہایت اہم موضوع ہے اور اس کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا اموال الناس، کہ گویا لوگوں کا مال، یہ جو ہے چیٹنگ اور یہ جو ہے رشوت لے کے صرف مسلمانوں کا مال کھانا یہ حرام نہیں، غیر مسلموں کا مال جو ہے وہ بھی کھانا جو ہے وہ حرام ہے، مطلقاً حرام ہے۔ کسی کا مال ناجائز طور پر نہیں کھا سکتے، چاہے رمضان ہو یا چاہے کوئی اور مہینہ ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو صرف اور صرف حلال رزق پر جما دے اور ہم کو قرآن کے احکام سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔